بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج شادی بیاہوں کے اندر ہم لوگ بحیثیت مسلمان ایک رسم ادا کرتے ہیں جسے جہیز کہا جاتا ہے۔ یہ جہیز ہم اس لیے دیتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، معاشرہ کیا کہے گا، خاندان والے کیا کہیں گے، بیٹی کا سسرال میں تانا ملے گا، وہاں اس کو برا بھلا کہا جائے گا، تیرے باپ نے تجھے دیا کچھ نہیں ہے، فلاں 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 فلاں۔ بہت ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر ہم نہ چاہتے ہوئے بھی جہیز دیتے ہیں۔ جن کو اللہ رب العزت نے دولت سے مالا مال کیا وہ تو دیتے ہی دیتے ہیں، لیکن ان کی دیکھا دیکھی جن کے پاس کچھ نہیں ہے، جو غریب ہے، وہ پھر بھیک مانگنے پر مجبور ہیں، لوگوں کے پاس جاتے ہیں، منتیں کرتے ہیں، سماجتیں کرتے ہیں۔ اور ہم نے اس چیز کا مشاہدہ کیا ہے کہ دکانداروں سے جا کر، لوگوں سے جا کر، بھیک مانگ کر اس طرح ان کا جہیز پورا کیا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ جو چیز ہمارے اسلام میں نہیں ہے اگر اسے کیا جائے گا تو وہ بدعت بھی ہوگی۔ اور جہیز کے اندر صرف بدعت ہی شامل نہیں ہے، بلکہ جہیز کے اندر ریاکاری، نمود و نمائش، لوگوں کو دکھانا، سود، حرام خوری، ہر قسم کی اس میں شامل ہے۔ اور خود یہ جہیز کی جو رسم ہے یہ خود ایک حرام طریقہ ہے، حرام رسم ہے، حرام مال ہے۔ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا، اور یہ بات البدعات والمنکرات یہ کتاب ہے، یہ جو امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے نقل کیا ہے کہ میرے پاس ایک بندہ آیا اور اس نے مجھ سے سوال کیا، بلکہ لکھنے والوں نے یہ لکھا تو کہ جی ایک شخص ہے وہ جہیز کا مطالبہ کرتا ہے، وہ تو حرام ہے، وہ تو ناجائز ہے، وہ تو گھٹیا سوچ ہے، لیکن ایک شخص اپنی خوشی سے اپنی بیٹی کو کوئی جہیز دیتا ہے تو کیا یہ صورت بھی ناجائز ہے؟ تو امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کے بیڈ پر سونا حرام ہے، اس کے برتن میں کھانا حرام ہے۔ اور یہ لفظ ایک مرتبہ نہیں فرمایا تین مرتبہ فرمایا کہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ آج ہم بیٹیوں کو چاہتے نہ چاہتے جہیز دیتے ہیں۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے نبی نے بھی اپنی بیٹیوں کی شادی کی ہے۔ ہم خوشیوں میں تو اپنے نبی کو بھول جاتے ہیں، غمیوں میں ہمیں نبی یاد رہتے ہیں، اور پھر پوری شادی کے پروسیس میں ہم غیروں کو راضی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن مہر کی باری میں ہمیں آ کر شریعت یاد آتی ہے کہ مولوی صاحب شرعی مہر کتنا ہے۔ یہ نہیں سوچتے کہ بیچاری جو ہماری بیوی بنے گی وہ 10-15 لاکھ کا جہیز لے کے آئی ہے اور ہم مہر کم سے کم کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے بھی بڑی بغیرتی کوئی بھی نہیں ہے۔ جہیز ہندوانہ رسم ہے اور خالصتاً ہندوانہ رسم ہے۔ اس کا اسلامی تعلیمات، ہمارے اسلامی کلچر، ہمارے اسلامی سوسائٹی سے، ہمارے مسلم معاشرے سے کسی قسم کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس کی روشنی میں یہ لڑکے کی ذمہ داری ہے، شوہر کی ذمہ داری ہے، یہ نان نفقے میں شامل ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا خرچ اخراجات پورا کرے۔ اور یہ جتنا بھی جہیز کی صورت میں جو سامان بنتا ہے یہ وہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ پورا کرے۔ والدین کی کیا ذمہ داری ہے؟ والدین کی جو ذمہ داری ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو والدین کو حکم کیا ہے کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ وَإِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا ہے کہ یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج انہ اغض للبصر واحسن للفرج۔ تو ان احادیث اور آیات کی روشنی میں یہ بات واضح ہوتی ہے، سامنے ہوتی ہے کہ آپ نے صرف نکاح کر کے دینا ہے، بیٹی کو نکاح کر کے دینا ہے۔ بیٹی کے گھر میں جو رخصتی کے سے پہلے کھانے کا ایک باقاعدہ اہتمام ہوتا ہے، سب لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے۔ ہماری شریعت میں یہ دعوت نہیں ہے، یہ ہندوؤں کی رسموں میں ایک دعوت کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ لڑکی کا جو نکاح ہے، لڑکی والوں کی طرف سے نکاح کا ایک دن متعین ہے شریعت میں، اور وہ ہے جس دن لڑکی کی رخصتی کرنی ہے۔ اور لڑکے والوں کی طرف سے 2 دن متعین ہے، ایک دن جس دن لڑکی لائی جائے گی، اور دوسرا وہ دن کہ جس دن لڑکے کا ولیمہ ہوگا۔ مسنون ولیمہ ہے، حسب استطاعت جتنی اس کی توفیق ہے۔ 500 بندے کی توفیق ہے 500 کو کھلائے، 1000 بندے کی توفیق ہے 1000 کو کھلائے، اگر 5 بندوں کی 10 بندوں کی توفیق ہے تو 10 5 کو کھلائے۔
اپنی حیثیت سے بڑھ کر قرآن بھی منع کرتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ ہم اس کو تکلیف نہیں دیتے کہ جو اس کی حیثیت سے بڑھ کر کچھ کیا جائے۔ تو ہمارا معاشرہ انتہائی غلط سمت جا رہا ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم مسلمان ہونے کی حیثیت میں، ہم مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی وسادت سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کریں، اور ہم اپنی بیٹیوں کی بیٹوں کی شادیاں بالکل آسان، سادہ اور سیدھے طریقے سے کریں۔ میں کہتا ہوں جمعے کی نماز مشکل ہے، نکاح آسان ہے۔ نماز کے لیے وضو مشکل ہے، سردیوں کے دن صبح کی نماز کے لیے اٹھنا، خاص کر پہاڑی علاقوں میں جہاں گرم پانی میسر نہ ہو وہاں پر اٹھنا، وضو کرنا مشکل ہے، لیکن نکاح اس سے بھی زیادہ آسان ہے۔ اور بھی میں کیا کیا مثالیں دوں کہ نکاح اتنا آسان عمل ہے، اتنا آسان عمل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جہاد کے میدانوں میں نکاح ہو رہے ہیں، عمرہ کرتے ہوئے نکاح ہو رہے ہیں، عمومی بیٹھک ہو رہی ہے، بات رشتے کی چلی تو بیٹھے بیٹھے نکاح ہو جاتے تھے۔ لیکن ہمارے ہاں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بھی پڑھتے ہیں، اور پھر نکاح کے لیے ہمیں سال ہا سال درکار ہوتے ہیں، اور پھر ہم رونا شروع کرتے ہیں کب؟ جب لڑکی اور لڑکا شادی کر کے اکٹھے ہوتے ہیں، پھر ان کا میچ نہیں ہوتا، ان کی آپس میں لگتی نہیں ہے، وہ ایک دوسرے کو گالم گلوچ یہ وہ فلاں فلاں، تو پھر وہاں پر ہم رونا دھونا شروع کرتے ہیں، جی ہماری بیٹی کے ساتھ ظلم ہوا، زیادتی ہوئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔